آگے چلوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نون والقلم وما یسطرون، فرمایا نون اور قسم ہے قلم کی اور جو ان سے لکھا جاتا ہے. سورۃ القلم شریف کی ابتدا میں سے یہ آیات طیبات میں نے تلاوت کی ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ جو لفظ نون ہے اور اس قسم کے جتنے بھی کلمات ہیں علماء کی زبان میں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. قطع، جدا، الگ. یہ جب بھی پڑھے جاتے ہیں یہ الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں. جیسے الف لام میم ہے نا، الف کو الگ، لام کو الگ اور میم کو الگ، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کے بارے میں بعض جاہل لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ان کا کوئی ترجمہ اور کوئی معنی اور کوئی مفہوم نہیں ہے. آپ یہ ذہن نشین فرما لیں، جو بندہ ان کلمات کے بارے میں یہ نظریہ رکھے اس سے بڑا یتیم العلم کوئی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہے اللہ کا کلام، اور جو اللہ کا کلام ہوتا ہے وہ بغیر معنی اور مطلب کے ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں، عقل انسانی میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ انکار کر دے کہ ان کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے. تیری سمجھ دے وچ نہیں آیا تو کسے سمجھ آلے دے کول بہنا. سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کی؟ تو وہ تمہیں بتائے گا نا اس کا مطلب کیا ہے. اہل عشق کی رائے یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کچھ راز و نیاز کی باتیں ہیں جنہیں یا خدا جانتا ہے یا اس کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں ہے آپ کی آواز. ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا سا قریب بھی آ جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا. ایک ایک قدم آگے آ جائیں، ایک ایک قدم بس. ایتھے یہ ٹھیک ہے، زیارت بھی آپ کی ہوتی رہے اور آپ قریب بھی تشریف لے آئیں. آ جائیں، جگہ تو تسی تتی کر لی ہونی ہے پر چلو ہوں آ جاؤ یار، خیر ہے. تھوڑا سا آپ بھی نا کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی تھوڑا سا فریش ہو جائیں گے اور بات سنانے میں آسانی ہوگی. گرامی قدر حضرات توجہ رکھیے گا، ذرا بیٹھ جائیں تاکہ یہ بات جو ہے نا بڑی خاص چھیڑی ہے یہ ہم سمجھ سکیں. ماشاءاللہ، اللہ سب عاشقوں کو خیر و برکت سے نوازے. ایک مرتبہ سبحان اللہ فرمائیے اور جلدی سے اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے. بہت شکریہ آپ احباب کا. ادھر دیکھیے بھائی، ان کے بارے میں اہل عشق کی یہ رائے ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ منصف مزاجی یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہا جائے اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، کہ ان کی مراد یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اسی کی حروف مقطعات کی بحث کرتے ہوئے علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے اور بڑے کمال کا جملہ لکھا ہے. چونکہ یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے تو اولیاء کا ذکر بھی ہو جائے گا، آپ کو لطف بھی آ جائے گا. فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمات ہیں ان کا مفہوم اور مطلب اور معانی جو بھی ہے ان کے اندر وہ اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب جانتے ہیں، لیکن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کامل ولی جب بھی ان کلمات کو پڑھتے ہیں. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میں نے آپ کو صرف چیک کرنا ہے کہ آپ کا معیار سماعت کہاں ہے، آپ کیا سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا جب کوئی کامل ولی پڑھتا ہے تو یہ الفاظ خود بتا دیتے ہیں کہ میرا ترجمہ کیا بن رہا ہے. سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی؟ کئیوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور کئی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ کے کامل ولی پڑھتے ہیں تو جتنی روحانیت کی دنیا میں ان کی پرواز ہوتی ہے نا، اس کے مطابق یہ الفاظ اپنے معانی کو اس پڑھنے والے کامل ولی پر منکشف کر دیتے ہیں کہ ہماری یہاں پر یہ مراد ہے اور یہ بھی میرے محبوب کی عطا ہے ان ولیوں پر. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات کو؟ تو یہ کہنا کہ ان کا ترجمہ ہی کوئی نہیں، بھئی یہ تو اللہ کا ولی پڑھے تو اس پر بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ کھول دیا جاتا ہے. چہ جائے کہ یہ کہنا کہ مطلب ہی کوئی نہیں، مطلب ہے تو معنی کھلا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اظہار بھی ہے کہ صرف اس بات کو اپنے تک محدود نہ رکھا، فرمایا جو میرے ہیں اور کامل میرے ہیں یا اللہ علم کا حصہ یہاں سے انہیں بھی عطا فرما دیا جائے. آواز سمجھے آپ سبھی حضرات؟ تو یہ جو لفظ نون ہے اس کے بارے میں اگر کوئی یہ رائے رکھے کہ ان کا کوئی معنی نہیں، کوئی معنی، کوئی مطلب اور کوئی مفہوم نہیں، تو یہ بندہ بالکل غلطی پر ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے. اصل مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، یہ تو آپ کے قریب شہر ہے، ہو سکے تو مزار پہ بھی جایا کریں اور ان کی بکس بھی پڑھا کریں. آپ نے مواعظ نعیمیہ میں جب اس پر قلم اٹھایا تو آپ نے کہا پھر اولیاء کی رائے کیا ہے کہ اس نون کا پھر معنی کیا ہے.
نہیں توجہ فرما رہے. فرنٹ سیٹوں پر میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آپ انگلیاں منہ میں ڈال کے بیٹھ جائیں بیٹے, نا ناراض نہ ہونا. بالکل آپ کو اگر سمجھ آتی جائے نا تو آپ نے بولتے رہنا ہے تاکہ یہ ذوق جو ہوتا ہے یہ برقرار رہے. ٹھیک ہے, زیادہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا, لیکن چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی زیادہ باتیں بتا جاؤں تاکہ آپ نا اس آیت کا جب بھی یاد آئے لطف اٹھاتے رہیں. توجہ ایسا حضرات کی, سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں. یہ جو لفظ نون ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مفتی صاحب لکھتے ہیں بعض اولیاء کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ نون ہے نا یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ کے جو صفات ہیں ان میں سے ایک نام ہے. تو کہا کون سا نام ہے؟ فرمایا جو اللہ کا نام ہے نا رحمان, اس کے آخر میں جو نون ہے یہ اس کا استعارہ ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو یہ اللہ کے رحمان نام کی جانب اشارہ ہے کہ اللہ رحمان ہے اور اس نے قلم کی قسم اٹھائی ہے, اور اس نے اس چیز کی قسم اٹھائی جو قلم سے لکھا جاتا ہے. سمجھ آئی؟ اگر یہ معنی مراد لیا جائے کہ یہاں اللہ کا ناموں میں سے جو نام رحمان ہے اس کی طرف, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ کے دو نام ہیں, ایک ہے رحمان اور ایک ہے رحیم. اب دونوں کا مادہ اگر دیکھا جائے تو وہ رحمت ہی بنتا ہے. عربی کے اندر ایک ہی کلام میں ایک ہی قسم کا مادہ اگر ڈبل استعمال کیا جائے تو وہ شکل کلام سمجھتے ہیں. بلاغت کی دنیا میں وہ کہتے ہیں بھئی یہ کلام کا حسن ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے, مادہ بھی ایک ہے, ڈبل بھی ہے, ایک ہی لائن میں ہے, اور آج تک ماں نے جنا نہیں جو اس پر اعتراض کر دے. یہ بات ہے تو سوچنے والی نا. سمجھ آئی؟ سٹیج والے بھی بولیں گے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا, بول سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور کبھی تھوڑی اوکھی تقریر بھی سن لیا کرو, خیر ہے. ہاں آپ بتھیرے دوڑے ماں یہ سن لینے, کبھی آئندیاں بھی سن لیا کرو. اللہ دا نام جی اپنا مزاج بدل لو, چنگے رہو گے. ٹھیک ہے, تو یہ رحمان اور رحیم مادہ بھی ایک ہے, مترادف المعنی قریب قریب ہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لیکن آج تک کسی نے اعتراض نہیں کیا. تو کیوں نہیں کیا؟ اب اس کا جواب علماء دیتے ہیں, کہتے ہیں اس لیے نہیں کر سکے چونکہ معنی دونوں کا رحمت ہے لیکن محل الگ الگ ہے. توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محل الگ الگ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ جو رحمان ہے نا یہ ہے رحمت عامہ کی طرف اشارہ. اللہ کی رحمت عام ہے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا انسان ہے, جانور ہے, چرند ہے, پرند ہے, کوئی مخلوق ہے, ما سوی اللہ جو مخلوق ہے اور اس کو جو مل رہا ہے, وہ سانس ہو رزق ہو گھر ہو بچے جو کچھ ہے, وہ مسلمان ہو کافر ہو نیک ہو بد ہو, جو مل رہا ہے, فرمایا یہ رحمان ہونے کا اظہار ہے کہ تم میری مخلوق ہو, میں تمہارا رب ہوں, میں نے یہ دینا ہی دینا ہے. ہاں اگر مجھے مان جاؤ گے تو اور دوں گا, نہیں مانو گے تو آتے تسی جانا ہی ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تو فرمایا اوتھے میچے لواں گے. یہ ایک پنجابی کا جملہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو وہاں حساب تو دینا پڑے گا, ناس تو ہونا نہیں. آواز مٹھی ہے تو جوانہ بھی مٹھی. آج بڈھے بول دے پہنے تو جوان چپ بیٹھے, آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے. تو اس سے مراد ہے رحمت عامہ, یہ اس کا محل یہ ہے. اور رحیم ہے وہ بھی رحمت پر, وہ صفت مشبہ ہے, وہ بڑی خاص ہوتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رحمت کا اظہار, یہ ائمہ تفسیر نے لکھا ہے, اس رحمت کا اظہار قیامت والے دن میرے حبیب فرماتے ہیں اللہ کرے گا. اس انداز میں اللہ فرمائے گا ہر وہ بندہ جس نے میرے نبیوں کو مانا, مجھے مانا, اور ان کے صغائر تھے کبائر نہیں تھے, آج میں اپنی رحمت کا پردہ ڈال کے سب کو جنت عطا فرما دیتا ہوں. نہیں توجہ فرما رہے آپ سبھی حضرات؟ اب معنی رحمت کا ہے, مادہ ایک ہے, پر اعتراض کوئی نہیں کر سکا. بڑے بڑے فصیح و بلیغ چپ کر گئے. کیوں؟ انہیں پتا تھا اس کا محل اور ہے, اس کا محل ہے. اب بات سمجھے آپ سبھی حضرات؟ آپ دیکھیں میں اس کی ایک مثال اور دے دوں. سیدی اعلیٰ حضرت جو ہماری جان ہے, ہمارے قبلہ دل اور کعبہ جان. توجہ نہیں فرما رہے یار, تھوڑا جا نا انصافیاں چھڈو یار, آواز کمزور نہیں کرنی آپ نے. میں یہ ساؤنڈ والا بہت پیارا چلا رہا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے, ورنہ اگلے کوئی نہ کھلندے ڈانڈی ڈانڈ ہوندی سمجھ کھ دی کوئی نہیں آؤندی. آپ کو ایک ایک جملہ سمجھ آ رہا ہے, اور میں بھی اتنا زیادہ نہیں زور لگا رہا کہ آپ نو سمجھ نہ آوے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو پھر آپ کی مجھے بھی آنی چاہیے. آئیے ذرا, آئیے میں یہ بات عرض کر دوں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا ایک شعر ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے. اب اس کے اوپر ایک علمی اعتراض ہوتا ہے, توجہ فرمائیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا.
علم سے محبت کرنے والے لوگ غور فرمائیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یہ قسم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی قسم آقا آپ زندہ ہیں. پھر فرما اللہ کی قسم آپ زندہ ہیں. یار کمال والی بات ہے. اگر ہم فقہ کی کتابیں پڑھیں تو اس میں یہ موجود ہے. قسم کے چیپٹر میں یا پڑھ سکتے، صاحب بارِ شریعت میں لکھا ہے ایک مرتبہ جب بندہ قسم اٹھا لے تو اسی چیز کی دوبارہ قسم نہیں اٹھا سکتا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا. یہ جب ایک مرتبہ قسم اٹھا لی تو دوبارہ جو قسم ہوتی ہے وہ لفظ کہلاتی ہے. پہلی منعقد ہو گئی اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. اب دوسری کا محل ہی نہیں تو کیوں بول رہا ہے؟ میں آخیا جڑا کدوری پڑھے تے نور الہدا پڑھے تے کنز دقائق پڑھے یہ انہوں پتہ لگ جاندہ ہے تے پوری دنیا جے کول فتوے پوچھے اس احمد رضا نو پتہ نہیں لگا. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ علماء کا بولنا میرے حوصلے کا سبب ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی آپ حضرات کو؟ تو اعلیٰ حضرت نے دو قسمیں اٹھائیں، تو زندہ ہے واللہ اور تو زندہ ہے واللہ. گل ایک کوئی ہے، قسمہ دو نے. تو اب یہ تو بظاہر تو دوسری لغو لگتی ہے. فرمایا نہیں ہو نہیں ہو، ٹیک کو ٹیک، قسم میں چکی ہے تو جواب میں دیاں گا. قائل بھی میں ہاں تے فاعل بھی میں ہاں. نہیں توجہ فرما رہے. اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والے بول سکتے ہیں نا بھائی قائل بھی میں ہوں فاعل بھی میں ہوں. آپ کون ہوتے ہیں جو وہاں بیٹھ کے فتوے تراش رہے ہیں؟ تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ تو زندہ ہے واللہ گل ہوئی ہے، تو زندہ ہے واللہ گل ہوئی ہے. فرمایا گل ایک ہی ہے، محل دو نے. تے پوچھا سانو بھی سمجھاؤ کیڑے محل نے؟ فرمایا پہلی باری جدو میں آکھیا ہے نا، اے امام احمد رضا دی بولی سن جے سمجھ آوے تا، میں آکھیا نا کہ یا رسول اللہ زندہ ہو تے میں وہ قسم چکی سی قرآن و حدیث دے دلائل تے. بھئی آقا میں قرآن و حدیث دے دلائل پڑھے نے، میں نو چانن ہو گیا ہے کہ اللہ دی قسمیں تسی زندہ ہو. پہلی مرتبہ دا محل آ ہے. تے فرمایا دوئی باری قسم چکی ہے. فرمایا جدو میں دوئی باری حاج تے گیا تے نبی پاک نے جاڑیاں چو نکل کے زیارت کرائی یہ پھر چکی ہے. ہائے 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 جزاک اللہ. ایک منٹ اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. فاقتلوہ. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. ہون کو سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی؟ تو یہ مطلب ہے بات ایک ہے لیکن محل جدا ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ رحمان و رحیم معنی ایک ہے، محل جدا ہیں. فرانسی ٹانے و ادھر ویکھو میرا پوت، ادھر ویکھو ڈرائیور دے نال بہن والے سو نہیں سکدے. ہاں جاگو تھوڑا جہا ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ کہنے سے آپ کو ثواب میسر آئے گا. صرف آواز بھی تو میرے تک آئے نا، باہر نہ نکلے. اینی ضرور آنی چاہیے. اور اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کے شعر پر اعتراض کرنے کی کسی کو کیا حاجت ہے؟ احمد رضا نو پوچھ تو صحیح نا. آخے میں کیویں اپنا تے میں کیا احمد رضا دے نوکراں تائیں آ جا، اسی تینوں سمجھا دنے ہاں. تو اگے جاندا کیوں ہے؟ سانو ٹپ کے جانا جدھر جانا ہی نہیں. توجہ فرما رہے آپ حضرت. یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ دو قسمیں اٹھائی. کیا مطلب ہے؟ فرمایا گل یہ کہ محل دو نے. پہلی قسم دلائل تے صداقت تے یقین تے چکی ہے تے دوئی باری اکھی ویکھ کے چک چھڈی. اے مطلب یہ اب سمجھے آپ حضرات؟ تو یہ اللہ کا نام جو رحمان ہے یہ اس کی جانب اشارہ ہے. اور اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو آئمہ تفسیر اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ جس کو جو مل رہا ہے نا یہ میرے رب کی رحمت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میرے رب کی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں کیونکہ یہ تو بات کنفرم ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. فرمایا اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اور عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے. بس پھر اگلی تشریح نہ ہی ہوئے تو چنگی گل ہے. ہر دم اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جس کو جو مل رہا ہے. اسی واسطے بس اوقات ایک چھوٹے سے سوال کا جواب بھی دے دیں آپ کو. بعض لوگ پریشان رہتے ہیں او یار کافراں دے کول بڑا پیسہ ہے، بڑیاں ترقیاں کر گئے، ساڈے کول تھوڑا ہے. کہتے ہیں نا جی
اللہ رحمان ہے، دیا تو اسی نے ہے نا. آپ کو پتہ ہے کافر کو دنیا میں زیادہ کیوں ملتا ہے؟ ہوں تسی میرا خیال ہے یا تو ادھر دیا گلاں پہلی واری پہ سن دے ہو تو یا تمہیں نیند آ گئی ہے. میں تو آخیا سی عبد الرؤف نو بھی 10 بجے تقریر کرا لا، انہیں پھر 10:15 تے 10:15 تو 10:30. میں کیا مختار ہے گال تو ود گئی ہے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. یہ تو ہوں تسی آپ اتوں تھی گل لے کے آئے ہو، میں تو ٹائم نال آ گیا سی. تو یار تھوڑا جہا نا اے جڑے منہ بنی بیٹھے ہو تمہیں چپ لے کے کچھ نہیں لبنا. ہو پائیا بولو ہاں سبحان اللہ ایک باری ویکھو نا. میں ویکھا اینا زیادہ اچھی نہیں بولنا، اینا تے ہوے نا یار. اب کافر کو زیادہ کیوں ملتا ہے؟ اس کا جواب باقاعدہ طور پر علماء تفسیر نے دیا ہے. فرمایا کافر کو اللہ سارا کچھ یہی دے دیتا ہے، مومن کو تھوڑا اس لیے دیتا ہے کہ ایتھے لطف تھوڑے چک، اللہ دا شکر ادا کر، تینوں جنت دے اندر سارے لطف عطا کیتے جان گے. یہ اصل مقصد ہے. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. اس لیے ٹینشن نہ لیا کرو. جس کے پاس جتنا مال ہے اللہ کا شکر ادا کرے، پر شکر تا ادا کرنے جی حلال دئی تا اوکھی گل چھیڑدا پیا. ساڈے سنیاں نو این دی تقریر ویسے گھٹ ہی وارے آوندی ہے. یہ تو کہتے ہیں پیکج دے پیکج. ہاں ہاں پورا پیکج چلتا ہے. دونے ہاتھ چکو تمہیں مولا علی دی زیارت آؤ. یہ شکر ہے ہاتھ ہی چکاؤندے جے. اچھی بولو تمہیں نبی پاک دی زیارت آؤ. ہاں تسی جناب لنگر دے وچ دیکھ دے دیو تو جنت چ جاؤ گے. یار یہ پیکج نے پیکج. اب جو آپ کو میں جو کہہ رہا ہوں نا یہ صرف ذوق کے لیے ہے، اور اگر آپ کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے تو آپ کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے کہنا بھی ہے تو رب کی رضا کے لیے کہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے جو کام کرنا رب کی رضا کے لیے کرے، پھر آپ کو فائدہ دے گا. لیکن میرے پاس بابا وہ پیکج کوئی نہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے کہ تمہیں فلانے دی زیارت ہو، فلانے دی ہو، فلانے دی ہو. میں تھا جی آپ آس وچ بیٹھا، سانو بھی کسی پاک دی ہو جاوے زیارت. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش فرمائیں. یہ بس اوقات ایموشنل بلیک میلنگ والی گفتگو ہوتی ہے نا. اوے اونچی بولو، اوے اونچی بولو، اوے فلانا. بس اتنا بولیں کہ ذوق برقرار رہے. رب کی رضا کی نیت کر لیں، فرشتہ ثواب لکھدا ہی رہ جائے گا انشاءاللہ. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو. ذرا واپس پلٹیے تاکہ اس بات کو سمجھ لیں. اس نون سے مراد اللہ کے ناموں میں سے نام رحمان ہے. وجہ کیا تھی میں بتا چکا. اب آئیے مفتی احمد یار کہتے ہیں بعض اہل عشق اور اہل طریقت اور صوفیاء ان کا کہنا یہ ہے یہ جو نون ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات. تو کہا اگر حضور کے ناموں میں سے نام ہے تو کون سا نام ہے؟ کہا نبی پاک کے نام 99 ہے نا صفاتی، ان میں سے ایک نام ہے نور. یہ اس کی نون ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس کی نون ہے نبی پاک کے نام کی. اب گل تو سمجھ آئی جانی چاہیے نا تو ہے. اچھا کہتے ہیں اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ نون والقلم. فرمایا قلم سے پہلے یہی نور مصطفیٰ تو تھا، اور کیا تھا یار؟ یہ مطلب ہے اس کا. چلو یہاں پر بھی ایک بات کہہ دیں. آپ تفسیروں کو پڑھ کے دیکھیں نا، انہی تفسیروں کے تحت علماء نے لکھا ہے. ایک حدیث میں ہے اول ما خلق اللہ القلم، اور ایک میں ہے اول ما خلق اللہ نوری یا جابر. ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے، اور ایک حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے. اب کئیوں نے آج تک یہ اول ما خلق اللہ نوری سنی ہوگی، اول ما خلق اللہ القلم والی نہیں سنی. ایسا ہی ہے نا جی، دونوں بیان کیا کریں. بس اوقات یہ وہابی لوگ اعتراض کرتے ہیں ساڈے سنیاں کو پھر جواب کوئی نہیں ہوندا تے دوڑے مائی والا بیلی دے بھی نہیں سکدا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ بات کرنے سے آپ کیوں پریشان ہو؟ علماء خوش ہوندے نے، تسی کیوں پریشان ہوندے؟ سمجھ آؤندی بھئی ہے نا. یہ اب آپ کو سٹیجوں کا رخ تو بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ تو بدلنی پڑے گی. چونکہ سال کے بعد محفل کانوں کے چسکے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تربیتی نشست ہوتی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اللہ آپ کو خیر و برکت دے. یہ آپ کا کہنا ہے، میں تو صرف سویا ہوا ضمیر جگا رہا ہوں. اللہ کر کے میں دستک دینے میں کامیاب ہو جاؤں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور گرامی قدر حضرات، دوڑیاں مائیاں ساڈا مسلک کوئی نہیں، قرآن و حدیث میں ہے. اچھا یار اگر کوئی اعتراض کر دے کہ اول ما خلق اللہ القلم بھی ہے، وہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تم کہتے ہو نبی کے نور کو پیدا کیا ہے، تو کس کو مانے؟ میں کہتا ہوں سنی ہوں تینوں ساری گال سمجھ آ جانے سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو سمجھا دیں کہ یہاں مطلب کیا ہے.
آپ کوئی اعتراض کر دے تو پھر کیا جواب ہے اس کا؟ گرامی قدر حضرات، میں نے کہا بیٹے تم نے نہ وہ حدیث پوری پڑھی ہے نہ یہ پوری پڑھی ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اول ما خلق اللہ نوری والی حدیث ہماری کتاب نہیں، تمہاری کتاب ہے. اشرف تھانوی لکھنے والا ہے، نشر و طیب اس کتاب کا نام ہے. او دا پہلا باب نور محمدی ہے، او دے وچ لکھی ہے چوک پاڑ ہے. وہاں پر یہ پوری حدیث پتہ کیا لکھی ہے؟ سب سے پہلے اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے، پھر اسے لوح قلم کرسی عرش. تو میں نے کہا یہ حدیث بتاتی ہے کہ سب سے پہلے نور مصطفیٰ ہے، یہ لوح قلم بعد میں ہے، لوح قلم بعد میں ہے. تو یہاں تو مینشن ہو گیا نا، تو اب بھی تجھے شک ہے؟ میں نے کہا اگلی بات بھی سن. اول ما خلق اللہ القلم والی بات ٹھیک ہے، لیکن تو نے یہ حدیث بھی پوری نہیں پڑھی. میں بتا دوں وہ پوری کیا ہے؟ پوری کا مطلب اس سے اگلا حصہ ہی پڑھ لو، پوری تو لمبی ہے. فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. تو میں نے کہا آگے بھی پڑھنا کی لکھے ہے؟ ارے مینوں تے نہیں پتا. میں کہا پتا ہوندا تے بچہ سنی ہوندا. بتاتا ہوں. فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، نور مصطفیٰ کو پیدا کیا، تو اس سے 4 حصے کیے، پھر لوح قلم کرسی عرش پیدا کیا. قلم کو پہلے پیدا کیا، پھر اسے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا اکتب ما کانا وما یکون، اے قلم تجھے میں نے پیدا کیا ہے، لکھ جو تجھ سے پہلے ہوا وہ تجھ سے بعد میں ہوا. میں نے کہا اگر اپنی اماں کا دودھ پیا ہے بتا اس قلم سے پہلے کیا ہوا تھا جو اسے لکھنا پڑا تھا. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک. سارے بولیے محبت سے، ہاتھ اٹھا کے بولیے پیار سے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول. آپ کوئی بات سمجھ آئی؟ آپ حضرات کو کوئی نہیں آئی ہے؟ بیٹھ جا میرے چاند، بیٹھ جا. او میرا پوت بے اوئے، او تسی سٹن والے بنو، کونج میں لواں گا. پی ٹی آئی والے کنجن آ گئے. اللہ دا نام منو، تسی ہر شے کونج کے لائے گئے ہو پہلو. سمجھ تو نہیں؟ یہ آپ کے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر کوئی اس کمپنی کا بیٹھا ہو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ویسے بطور شغل بات کی ہے. ویسے آپ کون ہیں مجھے نہیں پتا، ہم یا رسول اللہ والے ہیں. اے گل پکی جی، بس ختم. گل بندہ جیڑی گل دا اظہار کرے پیڑچ کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ بہرحال ہم کسی کا دل دکھانے نہیں آتے. آپ جو جتنے بھی آئے ہیں آپ میرے حضور کے مہمان ہیں. میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا، اور کبھی بھی مجھ سے ایسا نہ ہو کہ کسی کا دل دکھے. یقین فرماؤ سارے تو چھوٹا جڑا منڈا بیٹھا ہے نا دنیا دے سارے گستاخاں تو خدا دی قسم دی جتی سارے گستاخاں تو چنگی جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے اینج دے حضور دے پرونے جے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. اور آپ جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں تھوڑا سا غور کریں تاکہ میں اگلی بات بھی آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. اس نون سے مراد میرے نبی کا نور ہے، اور اگر یہ نور مراد لیا جائے تو پھر کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا سمجھا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو، تھوڑا سا اور آپ کو لطف آ جائے گا. جب تک آقا کریم علیہ السلام کی ولادت اقدس نہیں ہوئی تھی نا، اس سے پہلے آپ تاریخ کو کھول کے دیکھیں، اس کے سینے پر ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. لوگ اپنے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچ دیتے تھے جب یہ بوڑھے ہو جاتے تھے. اور بیچتے پتہ کیوں تھے؟ کہ یہ بہت بوڑھے ہو گئے، ان ساڈے کام دے نہیں رہے اور ہم ان کی زیادہ خدمت نہیں کر سکتے. اور خریدنے والا اس لیے خریدتا تھا، وہ بکریاں لے کے نا تو ان کو دے دیتا تھا، بوڑھیا تھے پیا رہتا ہے انہوں چرائی رکھ. وہ اپنے ماں باپ کو نا اپنے لیے بہت بڑا بوجھ سمجھتے تھے. میرے آقا کا نور چمکا. اب میں نے نہیں آپ کو کہنا، جی چاہے تو بولے. میرے آقا کا نور چمکا. آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، فرمایا لوگو تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور جب باپ کی بات آئی فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، رواہ الترمذی، فرمایا تمہارا والد تمہاری جنت کا وہ دروازہ ہے جو کھلے گا تو تم جنت میں جاؤ گے. ماں کی یہ شان، باپ کی یہ شان، اور مشترکہ شان یہ بیان فرمائی. فرمایا ان کا چہرہ دیکھو اللہ تمہیں قبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا. یہ میرے نبی کا نور چمکا تب ماں باپ کو عزت ملی، ورنہ پہلے ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا جو میں بتا چکا.
میرا خیال ہے سنجیدہ فکر بندہ سمجھ چکا ہوگا کہ واقعی نبی کا نور نہ چمکتا تو آج ماں باپ کو کسی نے نہیں پوچھنا تھا. اور جتنے سفید داڑیوں والے بیٹھے ہیں اور پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ ذرا غور سے سنیں اس بات کو. تمہیں جو عزت ملی ہے نا وہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ملی ہو.